الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 144 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 145، 146 اور 147 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر۔ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے، پیغمبر سے مخاطب ہے، فرمایا کل، کہہ دو ان سے، فرما دو کہ لا اجدو، میں نہیں کوئی پاتا، مجھے نہیں کوئی ملتی ایسی چیز، فیما اوحی الیہ، اس میں سے جو کچھ میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی کہ قرآن میں سے اللہ کے احکامات مجھے آ رہے ہیں، میں ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا محرمن جو کہ حرام ہو، علی طاعم یطعمہ، کسی کھانے والے کے اوپر جو اس کو کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ مردار ہو، او دم مسفوحا، یا کوئی بہتا ہوا لہو و خون ہو، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، تو وہ ہے ہی ناپاک۔ اب یہاں پہ اس سے پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ حرام و حلال کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جو کہ کفار نے، مشرکین نے یا یہودیوں نے، غیر مسلموں نے اپنے اوپر خود سے حرام کر رکھی تھی، اپنے اوپر سے انہوں نے خود پابندیاں لگا رکھی تھیں کہ یہ فلاں پر، یہ مردوں پر حرام ہے، اور تو یہ عورتوں پر حرام ہے، یہ اس طرح، تو یہ اس طرح، اپنے انہوں نے خام خواہ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اپنے نے رسم و رواج نکال رکھے تھے، اس کی بنا پر انہوں نے حرام حلال ٹھہرا رکھا چیزوں کو۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں یہ چیز۔ تو اس کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ تم کہہ دو ان سے کہ میں تو اپنے جو کچھ میرے پر وہی اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، تم تو یعنی کہ اپنے خام خیالی میں لگے ہوئے نا، جو اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے، اس میں ان میں سے کسی چیز کو بھی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے پر، مگر کیا حرام کیا ہے؟ وہی مردار ہے، یا بہتا ہوا خون ہے، یا پھر وہ سور کا گوشت ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یا وہ ناپاک جو وہ گندی چیز بے حکمی جو کہ کسی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے حلال کی جائے، کسی کو اللہ کا نام لے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے، وہ اللہ جو کہ حلال کی جائے لغیر اللہ، اللہ سے سوا کسی کے لیے، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کا اس کے اوپر نام لے دیا جائے، یا اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی اس سے مطلوب ہو، کسی اور کی نیت سے اس کو ذبح کر دیا جائے، چاہے یعنی کہ وہ چیز بھی آ جاتی ہے، چاہے ذبح پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے لیکن وہ کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی استھان پہ جا کے، کسی خاص درگاہ پہ جا کے اس کو دیا جا رہا ہے، کوئی اور نیت اس کی کچھ اور ہے، کسی اور کو راضی کرنا مقصود ہے، یہ سب وہ لغیر اللہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اس کی وہ خوشنودی جو مطلوب ہوگی، تو وہ چیز اللہ کی طرف سے ممنوع ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ فرمایا کہ فمن استر غیر باغ ولا عاد، جو کہ اضطراری کی عافیت میں آ گیا، بالکل زندگی موت کی کشمکش میں آ گیا، غیر باغ، اس کے اندر کوئی بغاوت نہیں ہونی چاہیے، کوئی طلب نہیں ہونی چاہیے اس کی، ولا عاد، نہ حد سے بڑھ جانے والا ہو، فإن ربک غفور رحیم، تو تیرا رب جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کہ صرف جان بچانے کی حد تک، یعنی اس طریقے سے دوائی کے طور پر بھی بعض حرام چیزیں، الکوہل وغیرہ استعمال کر لی جاتی ہے، جو خالی اس لیے ہوتی ہے کہ صرف جان بچانے کی خاطر، اس کا مقصد صرف زندگی، صحت بچانا، جان بچانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی طلب نہیں ہوتی، کوئی انسان یعنی کہ شراب پینے کی خاطر نہیں الکوہل ملا رہا ہوتا بیچ میں، تو وہ چیز یہاں پہ ہے کہ غیر باغن ولا عادن، کہ اس کے اندر بغاوت نہ ہو، حد سے بڑھ جانا نہ ہو، جتنی کی ضرورت ہے بس اتنی، یہ نہیں کہ چلو اتنی چاہیے تھی تھوڑے سی اور ڈالو یا ذرا ٹیسٹ آ جائے گا، نہ، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حد تک جو ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے کہ ٹھیک ہے، جب جان بچانا مقصود ہے تو کوئی نہیں، جو اللہ نے ممنوع چیزیں کہہ دی ہیں اس میں سے بھی جان بچانے کے لیے استعمال کرنی پڑ گئی تو اللہ اس کو ہی معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ یعنی کہ جو تم نے بتائی جا رہی ہے کہ جو چیزیں خود سے تم لوگوں نے حرام کر رکھی ہیں، جو میرے پر وہی نازل ہوئی، اس میں یہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، یہ چیز حرام ہے جو اللہ نے تذکرہ کر دی۔ پھر میں کہا الذین ہادوا، جو یہ لوگ یہودی تھے، حرمنا کل ذی ظفر، ان کے اوپر ہم نے ہر ذی ظفر جو چیز تھی وہ حرام ٹھہرا دی تھی۔ اب ذی ظفر کے یعنی کہ مختلف تھوڑے سے مفہوم ملتے ہیں، زیادہ تر عام مفہوم جو ترجمہ میں پایا جاتا ہے وہ ہے کہ بغیر ہر ناخن والا جانور، جو کہ جانور کا ناخن ہے، وہ سب کے سب ان کے اوپر حرام کر دیے گئے تھے۔ اور بعض مفسرین نے کا ترجمہ یعنی کہ ایک کھر والا بھی کیا ہے، جس کا ایک کھر ہوتا ہے جانور کا، جس طرح گائے بکری وغیرہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے کھر جو ہے نا کہ دو حصے میں ہوتا ہے، بیچ میں سے چرا ہوا ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہم گھوڑے کو دیکھتے ہیں اس کا ایک ہی مکمل ایک کھر ہوتا ہے، اس کے بیچ میں کٹ نہیں ہوتا۔ تو بعض لوگوں نے یہ مراد بھی لی کہ جو بھی ایک کھر والا جانور، یا پھر جو عام ترجمہ ہے کہ ہر ناخن والا جانور، وہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا تھا۔ فرمایا کہ وہ من البقر والغنم، اور یہ بکری اور گائے میں سے بھی یعنی کہ ان کی نسل میں سے بھی، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان پر ان کی چربی کو حرام کر دیا تھا۔
الا ما حملت ظہورہما، مگر جو کہ ان کی پیٹھ کے ساتھ پشت کے ساتھ بیچ میں جڑی ہوتی تھی وہ، اب الحوایا یا پھر جو انتڑیوں کے اندر جو آ جاتی تھی، اور مختلط بعظم، جا کے وہ بالکل ہڈیوں کے ساتھ جو گتھی ہوئی ہوتی تھی، صرف وہ ان کو اجازت تھی، اس کے علاوہ چربی ان کے اوپر حرام تھی۔ اور کیا تھا، ذالک جزیناہم ببغیہم، اور یہ ان کی بغاوت کا بدلہ تھا، ان کو ان کی طرح کی سرکشی وہ کیا کرتے تھے، ان کے جو جرائم تھے ان کی سزا کے طور پر ان کی وہی حرام ٹھہرا دی گئی، یعنی کہ بالکل اصلاً حرام نہیں تھی اللہ کی طرف سے، یہ ان کی جو شرارتیں تھی، ان کی بغاوت تھی، ان کی جو حد سے بڑھ جانا تھا، اس کی سزا کے طور پر ان کو یہ حرام ٹھہرا دی گئی تھی چیزیں، تمام ذی ظفر جانور بھی اور یہ چربی بھی۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، ہم سچ بات کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ نے جو حرام چیزیں تھیں ان کا تذکرہ فرما دیا، جو خاص طور پر یہودیوں کے لیے ان کی سزا کے طور پر حرام کر دی، وہ بھی اللہ نے بتا دی کہ ان کی سزا کے طور پر حرام تھی، اس کے علاوہ کچھ چیزیں حرام نہیں، یعنی کہ خود سے تم نے کر لیا ہے کہ یہ وہ چیزیں جو ہیں یہ کہ مردوں پہ حرام ہے، یہ عورتوں پہ حرام ہے، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کے خود ساختہ عقائد تھے، ان چیزوں کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبانی کہلوایا۔ اور فرمایا کہ ان کذبوا کا، اگر یہ تجھے جھٹلائیں، یعنی کہ بات اللہ نے صاف صاف کر کے بتا دی، کہہ دے وہ ان لصادقون، ہم سچ بات کہہ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے۔ فان کذبوا کا، اگر پھر بھی اس کو جھوٹ ماننے کے نہیں، آپ جھوٹ کر تمہیں جھٹلا دیں، فقل، کہہ دو کہ ربکم ذو رحمت واسعۃ، کہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت وسیع رحمت والا ہے، یعنی کہ تمہارے جھٹلانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ جانا، مجھے کوئی اس میں تنگی نہیں آ جانی، میرے پر تو اس کی رحمت قائم ہے، اور تمہارے پر بھی یہ رحمت ہے اللہ کی، جو تمہیں وہ ہدایت دے رہا ہے، تمہیں سچ بات پہنچا رہا ہے، سچی بات تمہیں پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ حقیقت ہمارے سامنے آئے، اب ہم اس کو جھٹلائیں تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہارا رب تو بہت رحمت والا ہے کہ اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، تمہیں جھٹلانے کے اوپر بھی تمہیں فوری پکڑ نہیں کر رہا، ابھی بھی تمہیں پاس ٹائم ہے، ابھی بھی سمجھ لو، دیکھ لو، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا تم احساس کرو، یہ بہت وسیع رحمت ہے جس نے دی ہے، کہ ورنہ نافرمانی کے اوپر اللہ تعالیٰ فوری پکڑ کر سکتا ہے، لیکن تمہیں فوری پکڑ نہیں کر رہا، تم معجزات مانگ رہے ہو اور عذاب کی تم ڈیمانڈ بھی کر رہے ہو، سارا کچھ تمہارے پہ وہ نہیں بھیج رہا، تو سمجھ لو بھی رحمت ہے اس کے اوپر ہوئی ہوئی ہے، اس رحمت سے فائدہ اٹھا لو، اور نہ معجزہ دکھا دیا گیا، منہ مانگا یا عذاب بھیج دیا گیا، پھر تو کام ختم ہو جائے گا، پھر تو وہ رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو ان کو احساس دلایا جا رہا ہے چیز کا، تمہیں جھٹلا دیں تو ان کے دفعہ ان کے کان سے نکال دے یہ بات کہ تمہارا رب جو ہے بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ ولا یرد باسہ عن القوم المجرمین، اور پھر مجرموں کے اوپر اس کا جب عذاب آیا تو اس کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہوتا، یعنی تم جس عذاب کو مانگ رہے ہو وہ جب آ جائے گا تو وہ تم اس سے بچ نہیں سکو گے، بھاگ نہیں سکو گے، اس کو کوئی پلٹانے والا نہیں ملے گا جو اس کے عذاب کو جب واپس لوٹا دے، وہ نہیں ہوگا۔ اور وہ القوم المجرمین، اور مجرم قوموں کو یعنی کہ اوپر وہ آتا ہے پھر ایسا جو کہ واپس نہیں ہوتا۔ مجرم کون ہوتے ہیں؟ وہی جن کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، اسی کو مجرم کہا جاتا ہے، کہ جرم واضح ان کا ہو جائے کہ تم نے جرم کیا، نافرمانی کی ہے، وہ جب چیز واضح ہو گئی پھر اللہ کا عذاب اگر آ گیا، حکم ہو گیا، پھر اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا، یعنی کہ اتنا جب وقت مل رہا ہے ابھی وہ نہیں آ رہا عذاب، یہ اس کی وسیع رحمت ہے جو تمہارے اوپر ہے، حالانکہ تم کھلے عام سرکشی کر رہے ہو، وہ چاہے تو ابھی پکڑ کر لے تمہاری، لیکن اللہ نے نہیں پکڑ کی تو یہ رحمت ہے اس کی۔ یہ معاملہ ہم اپنے ساتھ بھی دیکھ لیں کہ ہم بھی بہت جگہ پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم جائزہ لیں، کتنی ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں جو سرعام ہم اللہ کی نافرمانی ہم کرتے ہیں، ہماری نمازیں کوتاہیاں ہیں، ہمارے معاملات کے اندر دھوکہ، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، سارا کچھ کیا ہے اللہ کی نافرمانی پر مشتمل چیزیں، ہم جانتے ہیں اس چیز کو، تو یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں چلتا پھرتا رکھ رہا ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلا بھی رہا ہے، اٹھا بھی رہا ہے، اپنی نعمتیں دے بھی رہا ہے، عقل سمجھ اللہ نے شعور دیا ہوا ہے، ہم اچھے برے کو سمجھ سکتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر، اور ہم چاہیے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، جو نافرمانی ہماری زندگی میں ان کو ہم نکالیں، یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی، لیکن جس وقت موت کا فرشتہ آ جائے گا یہ مہلت ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا پڑے گا، پھر اللہ کے وہ جزا و سزا کا وقت آ جائے گا، پھر ہم اگر مجرم بن کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، جرم ہم نے کر رکھے ہوں گے، وہ ثابت شدہ جرم ہوں گے، پھر وہ باسنا والی بات آ جائے گی، جو اللہ کا عذاب ہوگا پھر سختے ہوئے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا، پھر وہ قیامت کا دن جو ہے وہ فیصلہ ہی ہونا ہے، پھر وہ عذاب کا دن ہوگا، پھر اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے واحد القہار اس دن ہوگا، پھر اگر سزا کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آ گیا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ہم بھی اس چیز کو سمجھیں کہ خالی یہ ان کی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ چیز ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطی کوتاہیوں سے توبہ کریں، وہ موقع میں اللہ تعالیٰ نے دے کیسے ہم فائدہ اٹھائیں، اللہ کی جو رحمت ہم پر ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی غلطیوں کو دور کر لیں، اپنی کوتاہیوں کو دور کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔